بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 153 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ بھی فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، چنانچہ اسی کی پیروی کرو۔ یہ تسلسل ہے، کنٹینیویشن ہے پچھلی آیت سے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مکے کے لوگوں کو، مشرکین عرب کو یہ بتایا کہ تم نے اپنی طرف سے، اپنے جی سے جو دین گڑھ لیا ہے، جو بدعتیں اختیار کر لی ہیں، ان کا تعلق اللہ کے دین سے، سچے دین سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمہارے اپنی خواہشات ہیں۔ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا دین اصل میں کیا ہے۔ اس میں وہ بنیادی تعلیمات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کا دین یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا، اور فحش بے حیائی کے کاموں میں کے قریب بھی نہیں جانا، اور تم نے کسی انسان کو قتل نہیں کرنا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی تم کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں آؤ گے، اور ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرو گے، اور جب بات کرو گے انصاف کے ساتھ کرو گے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو گے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ بتایا مجھے میرے رب نے کہ یہ ہے میرا راستہ سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو، اس راستے کو اختیار کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو ان راستوں کی، دوسرے راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کہ وہ تمہیں الگ کر دیں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ یعنی انسان کو ہمیشہ اس بات کی خواہش ہونی چاہیے، ہمیشہ اس کی دلچسپی یہ ہونی چاہیے کہ اسے اللہ کا پیغام، اللہ کا سیدھا راستہ معلوم ہو۔ یہ جو انسان بعض اوقات اپنی طرف سے اس راستے میں اضافے کر لیتے ہیں، اس میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ فرمایا ذالکم وصاکم، یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں وصیت وہ کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ میں نے ان تینوں الفاظ کا رابطہ، ان کا ربط آپس میں جوڑ بیان کیا تھا پچھلی مرتبہ، کہ ایک آیت میں، آیت نمبر 51 میں فرمایا گیا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ ہے کہ جس کی تم کو وہ وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر آگے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بات ہے کہ جس کی وہ تم کو وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب تیسری مرتبہ فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ چیز ہے جس کی وہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ قرآن مجید کے بیانات اس طرح کے جو ہوتے ہیں ایک ترتیب سے، اس کے اندر بھی ایک حکمت پائی جاتی ہے، ان کا بھی آپس میں ایک ایسا ربط ہوتا ہے کہ جس میں ایک جگہ سے بات اٹھتی ہے اور پھر وہ دوسرے مقام تک پہنچتی ہے۔ پہلی بات جو کہی گئی کہ تم عقل سے کام لو، اس سے مراد یہ ہے کہ تم سوچو، تم غور کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو اور صحیح بات کو پالو۔ جب تم صحیح بات کو جان لو گے
اور جانو گے دیانتداری سے تو وہ تمہیں متاثر کرے گی. تمہارے اندر جو نیکی اللہ نے پیدائشی طور پر رکھی ہے وہ نیکی ہے کہ جو اس کے نتیجے میں نمایاں ہو جائے گی. تمہیں نصیحت حاصل ہوگی, تم اس کے اثر کو قبول کرو گے, اور جب تم یہ کرو گے تو تمہارے اندر خدا خوفی پیدا ہوگی, تقویٰ پیدا ہوگا. تو یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو جاننے, ماننے اور اختیار کرنے کے نتیجے میں تدریجاً ایسا ہوتا ہے. آدمی بات سمجھتا ہے, سمجھ کر اس پر اس کا اثر ہوتا ہے. جب اثر ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے, خدا خوفی پیدا ہوتی ہے. یہ گریجولی ہوتا ہے, یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. فرمایا کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب, پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب. پھر ہم نے دی یعنی یہ باتیں تو وہ ہیں کہ جو ابراہیم کی تھی. یہ سارا دین ہم نے ابراہیم کا دین بیان کیا, جس دین کو اب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کی اصل شکل میں پیش کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے تمہیں بتایا ہے مکے والوں اس لیے کہ تم ابراہیم کے ماننے والے ہو, اور ان کے ماننے والے ہونے کے باوجود تم وہ دین بیان کر رہے ہو کہ جس کا ان کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک ٹریجڈی ہو جاتی ہے کہ جب لوگ اللہ کے دین کے بارے میں حساس نہیں ہوتے تو اللہ کا اصل دین پس منظر میں چلا جاتا ہے, بعض صورتوں میں غائب ہو جاتا ہے, اور دین کے نام پر بہت سی بیکار فضول لغویات ہیں, باتیں کہ جو مشہور ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات, تماماً علی الذی احسن, اور وہ اس پر کہ جو اپنی پوری نعمت کرنے کے لیے جس نے خوبی اختیار کی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ الذی احسن, انہوں نے خوبی کا رویہ اختیار کیا. تو ہم نے اس خوبی کے رویے اختیار کرنے والے شخص کو کتاب دی تماماً, یعنی اپنی نعمت تمام کرنے کے لیے, نعمت پوری کرنے کے لیے. اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ نے کتاب دی اور پیغمبری کے لیے چنا تو یہ انتخاب علل ٹپ بغیر وجہ کے نہیں تھا. خدا تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی علل ٹپ نہیں ہوتا, بلکہ وہ تھے کہ جو الذی احسن, انہوں نے بہت عمدہ رویہ اختیار کیا. تو اللہ نے پھر ان کو اس کام کے لیے ڈیزرونگ پاتے ہوئے ان کو چنا, ان کا انتخاب کیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ کتاب کیا ہے, یہ تماماً ہے, یہ نعمت تمام کرنے والی چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو زندگی ملی, یہ ایک نعمت ہے. زندگی میں انسان کو اللہ نے سمجھنے کے لیے, رہنمائی کے لیے عقل دی, فطرت دی, یہ مزید نعمت ہے. انسان کی زندگی میں ضروریات کو پورا کرنے کا بندوبست کیا, یہ بھی نعمت ہے. لیکن پھر بھی ایک کمی رہ گئی تھی, اور وہ یہ کہ بعض اوقات آدمی غیر واضح ہوتا کہ صحیح عمل, صحیح کام یہ ہے یا یہ ہے. تو اللہ نے اس کے لیے اپنی کتاب دی, اور اس میں اس نے شریعت کے ذریعے سے جو گوشے غیر واضح تھے ان کو بھی واضح کر دیا. اور دوسری ایک جو آدمی کے اندر ایک رہتی ہے کمی زندگی میں, وہ یہ ہے کہ یہ آخر سب کچھ ہے کیا, یہ مجھے ملی کیوں ہے, یہ غلط صحیح اس میں فرق ہونے کے باوجود نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا, موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. تو اللہ اپنا پیغام دیتا ہے, اپنی کتاب دیتا ہے, اور وہ کتاب گویا کہ نعمتوں کو مکمل کرنے والی ہوتی ہے تماماً. تو فرمایا کہ اس نے اپنی نعمت پوری کر دی. یہ زندگی میں جو ایک کمی رہ جاتی ہے انسان کی, اس کو پورا کرنے والی چیز ہے. فرمایا کہ یہ ہے کہ جو اس نے موسیٰ کے معاملے میں کیا, بتفصیلا لکل شیء, اور وہ کتاب جو اس نے دی موسیٰ کو وہ ہر چیز کی تفصیل تھی. یعنی
دین اور شریعت کے معاملے میں ہر چیز کی تفصیل. یہ بھی ایک لفظ ہے کہ جو تفصیل چاہتا ہے. اللہ کی کتاب، چاہے تورات چاہے قرآن، یہ ہر چیز کی تفصیل ہے. اس سے مراد قرآن کے اپنے بیان سیاق سباق کی روشنی میں یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ کی طرف سے ہدایت جتنی درکار تھی آسمان سے، اللہ نے وہ ساری بیان کر دی. یعنی اس ساری چیز کی تفصیل اب ہمارے پاس موجود ہے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف سے درکار تھی. اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کی تفصیل. بعض لوگ تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جو صرف قرآن کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں مانتے، سنت اور حدیث کے وہ قائل نہیں ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دائیں ہاتھ سے میں چائے پی رہا ہوں، دائیں ہاتھ سے. اس کی وجہ یہ آیت بھی ہے. وہ کہتے ہیں اس آیت میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن اور تورات تفصیلاً لکل شیء ہے، تو پھر ہر چیز کی تفصیل ہے. پھر قرآن کے علاوہ کہیں اور جا کے رہنمائی لینا یہ اصل میں غلط ہے. اس کی کوئی وجہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تو وہ والی تفصیل لکل شیء تو نہیں ہو سکتی نا. اور کچھ لوگوں نے اس سے مزید اور غضب کیا اور یہ کہا کہ قرآن میں تفصیل لکل شیء، ہر چیز، کھانا کیسے بنانا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا. وہ کوئی آیت پکڑتے ہیں، اس کا انٹ سنٹ کوئی ترجمہ کرتے ہیں اور اس کا بتاتے ہیں کہ یہ اس میں لکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ قرآن اور تورات تفصیل لکل شیء. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں تفصیل لکل شیء سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی، انسان کو اللہ نے فطرت دی، اور اس کے بعد کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی کہ اس کو ضرورت تھی اللہ کی وحی کے ذریعے سے کتابی صورت میں رہنمائی کے لیے. وہ ساری رہنمائی جتنی اس کو ضرورت تھی وہ اس نے بیان کر دی. اب مزید انسان کو اللہ کی طرف سے کتاب کی شکل میں کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. باقی انسان اپنی عقل استعمال کرے اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا جو پیغام ہے اس کی روشنی میں اپنے معاملات کو انجام دے. وَهُدًى وَرَحْمَةً. اور یہ جو کتاب تھی تورات، یہ کیا تھی؟ یہ ہدایت تھی اور رحمت تھی. ہدایت اس دنیا میں اور رحمت انجام کے لحاظ سے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جب کوئی چیز آپ کے لیے ہدایت کا باعث بنے گی تو وہ چیز آخرت میں آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گی. دنیا میں رہنمائی ملے گی اور یہ رہنمائی آخرت کی کامیابی پر منتج ہوگی، اس کا انجام وہاں تک ہوگا. تو فرمایا کہ یہ ہدایت اور رحمت کی شکل میں آئی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں. یہ یوں سمجھیے کہ کتابوں کا اصل ہدف، اصل ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، تو اس کا ہر حکم، ہر رہنمائی، ہر آیت اصل میں ایک ہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ایک امتحان ہے. اس کے بعد تمہیں اپنے رب کے سامنے اپنے اس دنیا میں کیے گئے رویے کا جواب دینا. تو یہ اصل میں دین پورے کا پورا یہی ہے. دین میں جو بھی احکام دیے گئے ہیں اس میں نہ مقصد ہے کہیں حکومت حاصل کرنا، کسی کے اوپر غلبہ کرنا، کوئی اور کام کرنا. ایک ہی چیز ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیار ہو جائیں، اجتماعی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. تو فرمایا کہ یہ اس کتاب کا مقصد تھا. وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب بھی انزلناہ، ہم ہی نے اس کو اتارا. یعنی جیسے تورات کو اتارا ہم نے، ایسے ہی ہم نے اس کتاب کو بھی اتارا.
اس قرآن کو، مبارکن، یہ بھی خیر و برکت والی کتاب ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جو برکت والی کتاب ہے، اس کتاب کے نتیجے میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے قرآن مجید نے بارش کے پانی کو ماء مبارکن کا، کہ بارش کا پانی جب آسمان سے برستا ہے تو زمین کے اندر جو رویدگی، جو فرٹیلٹی ہوتی ہے، وہ نمایاں ہوتی ہے، وہ نکھر کے آتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم انسانوں کے اندر خوبیاں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اخلاقی، روحانی، کہ جن کو اگر موقع ملے صحیح تو انہیں نکھار آئے، وہ بارآور ہو، ان میں برکت ہو۔ تو اللہ کی کتاب کیا کرتی ہے؟ اللہ کی کتاب ہمارے اندر کے چھپے ہوئے امکانات کو نمایاں کرتی ہے، اور اس لحاظ سے یہ بابرکت ہے۔ اور اسی کی برکت یہ بھی ہے کہ یہ پھر چونکہ ایک مؤثر کتاب ہے، وہ کام کرتی ہے کہ جس کام کے نتیجے میں انسان کے اندر سے خوبیاں ہیں جو نمایاں ہوتی ہیں، تو یہ پھیلتی بھی ہے، یہ ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب بھی ہمیں نے نازل کی، یہ خیر و برکت والی کتاب ہے، فاتبعوہ، تو تم اس کی پیروی کرو، لعلکم ترحمون، واتقوا، اور تم ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم رحمت کے مستحق بنو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے، اس کو سنجیدگی سے اختیار کرنے کا نتیجہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ فرمایا ان تقولو، کہ مبادہ یہ نہ ہو کہ تم کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین، کہ کتاب تو نازل ہوئی ان دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے۔ اب یہ خاص طور پر مکے والوں کو سامنے رکھ کر خطاب کر کے بات بیان کی گئی ہے کہ یہ تم کو جو کتاب دی ہے ہم نے، یہ اس لیے بھی دی ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ بھائی وہ یہودیوں کو کتاب ملی، نصرانیوں کو کتاب ملی، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، تو ہم تو محروم ہی رہے۔ تو ہم نے یہ اس لیے تم کو دی ہے کتاب کہ مبادہ یہ نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ کتاب تو نازل کی گئی ان دو گروہوں پر ہم سے پہلے، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل ہی رہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تو اللہ کی طرف سے ایک آخری حجت بن گئی کہ جن کے اوپر ایسے نازل ہوئی کہ وہ انہی کے اندر کے ایک فرد اللہ نے پیغمبر کے طور پر چنے، انہی کی زبان میں، انہی کے ماحول کے مطابق رہنمائی کرتی ہوئی آئی ہے۔ فرمایا کہ تم اب یہ نہیں کہہ سکتے، او تقولو، یا کہیں تم یہ نہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی گئی ہوتی، لکنہ اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ یعنی تم قیامت کے روز اللہ کے سامنے جا کر یہ ایکسکیوز پیش نہ کرتے کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا، اس وجہ سے ہم سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کی آیات کو پڑھ کر کچھ تھوڑی بہت امید ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا لحاظ تو رکھیں گے کہ جن کے پاس یہ براہ راست پہنچی ہے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور جو اس کے بعد آئے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، لیکن اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے۔ فرمایا کہ فقط جاءکم بینۃ من ربکم،
تو دیکھو آ گئی تمہارے پاس بینتن، یہ واضح حجت۔ بینہ یہ اصل میں دو پہلوؤں سے بیان ہوتا ہے یہ لفظ واضح۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید اپنی بات کو، اپنے پیغام کو بیان کرنے میں بالکل واضح ہے، یعنی اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کو لوگوں کو اس سے متعارف کر کے متاثر کرنے کے لیے کو کسی کو آؤٹ سائڈ سورسز سے، خارج سے کچھ نہیں کرنا پڑتا، یہ خود واضح ہے۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر مسلمان دوسروں کو بھی دین بتانے میں اور خود بھی ایک دوسرے سے دین کے معاملے میں جو عام طور پر تبادلہ کرتے ہیں، اس میں قرآن کو اپنا مرکز بنائیں، قرآن مجید کو پیش کیا جانا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم اپنی جانب سے جو تقریر کریں گے وہ ہماری تقریر ہوگی، اس میں کچھ ہم دین بیان کریں گے، کچھ ہم اپنی باتیں بیان کریں گے۔ تو جب قرآن آپ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، تو اصل میں آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے، اللہ کا پیغام سنیں گے، سنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ یہ بینہ ہے، یہ اپنی بات کو منوانے، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے واضح ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ باتیں بھی بالکل ایسی ہیں کہ جس کے بعد آدمی کو پیغام سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ بات ایسے فطری انداز میں، ایسے مضبوط دلائل کے ساتھ ہوتی ہے کہ لوگوں کے پاس پھر کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ یہ اب تمہارے پاس ایک واضح اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ وہی بات جو اس سے پہلے تورات کے بارے میں بیان کی گئی، یہی بات قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دنیا میں ہم کو ہدایت ملتی ہے، دنیا میں ہمیں روشنی ملتی ہے۔ ہمارے ذہن میں جو سوالات دین سے متعلق، اللہ کی اسکیم سے متعلق پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کو رہنمائی ملتی ہے، اور اس رہنمائی کو پا کر جب لوگ اس کو مانتے اور اختیار کرتے ہیں تو آخرت میں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہی کتاب ان کے لیے رحمت بنتی ہے۔ فرمایا فمن اظلم، اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے، ممن کذب بآیات اللہ، کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، وصدف عنہا، اور ان سے منہ موڑتا ہے۔ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا، یعنی وہ آیات کے جو واضح ہیں، وہ آیات کے جو روشنی ہیں، جو رہنمائی کرنے آئی ہیں، ان کو ایک شخص سنتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کتاب کے کتاب الہی نہ ہونے کا وہ پیش کرے، پریزنٹیشن، لوگوں کو کنونس کرے، وہ اس کو جھٹلائے۔ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے، اور اس کو اگنور کرے، اس سے منہ موڑ لے۔ یعنی اللہ کا پیغام آیا، زندگی دینے کے لیے آیا، ہدایت دینے کے لیے آیا، آخرت کی کامیابی سنانے کے لیے آیا، اور آدمی نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات قرآن نے بار بار بیان کی ہے کہ ظالم سے مراد اپنی جان پر ظلم کرنے والا، یعنی اپنے آپ کو خراب کرنے والا۔ اس سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جو
اس پیغام کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اس سے منہ موڑے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، تو ان قریب ہم دیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے منہ موڑا، روح گردانی کی ہماری آیات سے، ان کو ہم پکڑیں گے ایک سخت عذاب میں، برے عذاب میں، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ روح گردانی کرتے تھے، وہ اگنور کیا کرتے تھے، نظر انداز کر کے نکل جاتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر آئیں فرشتے، او یأتی ربک، یا آئے ان کا رب، او یأتی بعض آیات ربک، یا ان کے رب کی بعض نشانیاں ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہ جن کو کہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے انکار کیا اور انکار پر اڑ گئے تو تمہیں اللہ کا عذاب آئے گا، کیا اب یہ انکار کرنے کے بعد اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتے آ جائیں عذاب لے کر، یا ان کا رب خود سے براہ راست آ جائے، یا وہ اپنے عذاب کی کچھ نشانیاں بھیج دے؟ یوم یأتی بعض آیات ربک، یہ جان لو اچھی طرح سے کہ جس دن تمہارے رب کی بعض آیات یعنی عذاب کی نشانیاں آ گئیں تو لا ینفع نفسا ایمانہا، تو کوئی انسان کہ کسی انسان کے کام نہیں آئے گا اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا۔ یعنی یہ بات تو قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب دیکھ لے گا موت کے فرشتے کو تو ایمان لے آئے گا، اور موت کے فوراً بعد سارے ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ ان کو نظر آ جائے گا۔ مگر وہ ایمان کوئی ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان اس کو تو نہیں کہتے کہ میں کہوں کہ یہ اسی لگا ہوا ہے، یہ تو اصل میں میری آنکھوں کا ٹیسٹ ہے۔ ایمان تو اصل میں ان چیزوں کو ماننے کا نام ہے کہ جو نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی بعض عذاب کی نشانیاں نظر آ جائیں گی، اس کے بعد کسی کو ایمان لانے پر کریڈٹ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ دنیا کا امتحان وہ امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے دیانتداری کے ساتھ غور کر کے ان حقائق کو مانیں کہ جو حقائق نظر تو نہیں آ رہے مگر وہ اپنے دلائل سے اتنے واضح ہیں کہ ان کو دیکھ کر کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان پر ایمان لا کر انسان ان کے بارے میں مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہی ایمان معتبر ہے کہ جس ایمان کے ساتھ کوئی خیر کوئی نیکی کمائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان انسان کے اندر موجود ہو اور انسان بھلائی نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں جو دو شرائط پوری کرنی ضروری ہیں انسان کو آخرت میں کامیابی کے لیے، وہ ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لائے سے مراد ہے ان حقائق کو ماننا کہ جن حقائق کی پریزنٹیشن اتنی کنونسنگ ہے کہ ان کو نہ ماننا اصل میں بددیانتی، اصل میں ایروگنس ہے یا غفلت ہے کہ جس میں آدمی پڑ جاتا ہے اپنی دنیا کی خواہشات کی وجہ سے۔ اور دوسرا، اس کے بعد اس ایمان کے لانے کے بعد نیک اعمال ہیں جو لازماً ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بیج بو دیا گیا اور پھر اس کے بعد پانی بھی ملا، زمین بھی ٹھیک ہے لیکن پودا نہ نکلے۔ سو ایمان کا بیج اگر ہے تو پھر نیک اعمال کے برگ و بار نکلیں گے۔
قل انتظروا، آپ کہیے کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار یعنی اس عذاب کا کہ جس سے خبردار ہم نے کر دیا ہے، وہ عذاب اب آئے گا، اس سے تم بچ نہیں سکتے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں یعنی اس شوق میں انتظار نہیں کر رہے کہ تم پکڑے جاؤ اور تمہاری پٹائی ہو، نہیں، ہمارا شوق یہ ہے کہ حق غالب آ جائے، سچائی نمایاں ہو جائے۔ اس وقت گھپلا ہوا ہے، اس وقت بات واضح نہیں ہو رہی بہت سے لوگوں کے سامنے، تو جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر باتیں واضح ہو جائیں گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں عام طور پر نہیں ہوتا، دنیا میں چیزیں مکسڈ اپ ہوتی ہیں اور لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آدمی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بات واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا، یعنی اس میں مختلف راستے نکال دیے، وکانوا شیعا، اور وہ فرقوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے پیغمبر آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں مکے کے، انہوں نے خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کو چھوڑ کر مختلف راستے نکال لیے، ادھر وہ یہودیوں نے اپنا راستہ نکال لیا، نصرانیوں نے اپنا راستہ نکال لیا۔ ارے بھائی، اللہ کے پیغمبر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے تھے ایک سیدھا راستہ لے کر، اس راستے کو چھوڑ کر لوگوں نے اس میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی کہ وہ اس راستے کی جگہ پر اپنے اپنے راستے نکالیں۔ لوگوں کو مسلمان ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، زیادہ دلچسپی اس میں ہے کہ میں حنفی ہوں یا شافعی ہوں، میں بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ خدا کا ایک دین ہے، ہم ایک راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم بعض اوقات اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، مگر ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے، اپنی بات بیان کریں گے، دوسرے کی بات سمجھیں گے دیانتداری سے۔ یہ بات طے کر لینا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی اعلان کر رہا ہے کہ بھائی میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، میں نے جو مان لیا میں نے مان لیا، سوری، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اور بائی دا وے میری بات صحیح ہے اور آپ کی بات غلط ہے۔ مطلب اس طرح کی بیوقوفی وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو دین میں کوئی دلچسپی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو یہ بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ آیت کہہ رہی ہے کہ لستا منہم فی شیئن، ہے پیغمبر آپ کا ایسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ کن لوگوں سے؟ جنہوں نے اپنے دین کو تفرقوں میں بانٹ دیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، وکانوا شیعا، وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔ تو یہ دین میں کوئی مطلوب چیز ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اللہ کا ایک ہے، اس کے ماننے والے ایک گروہ ہے، مسلمان ہیں، اس میں تفرقے بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اب اللہ کے حوالے ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ ان کو بتا دے گا ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کیا کرتے تھے، جو آپس میں لڑتے تھے، مناظرے کرتے تھے، مضامین لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، پتہ کیا کیا کچھ کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ ثابت ہو کہ ہمارے بزرگ زیادہ صحیح تھے، آپ کے بزرگ غلط تھے، ہمارا جو فرقہ ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کا غلط ہے۔ اس طرح کے جو زندگی کے معاملات میں انہوں نے اپنا وقت جنہوں نے صرف کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا قیامت کے روز کہ وہ کیا کچھ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اس دن من جاء بالحسنہ، جو کوئی نیکی لے کے آئے گا، فلہ عشر امثالہا، اس کو اس کا 10 گناہ ملے۔ اور اگر آپ سیاق سباق کا لحاظ رکھیں تو اس کا مطلب ہے کم سے کم 10 گناہ ملے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی برائی کرے گا، فلا یجزا، تو وہ نہیں بدلہ پائے گا
الا مثلہا، سوائے اس کے برابر، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی پر کم سے کم 10 گنا زیادہ اجر دے گا، بشرطے کہ وہ نیکی ہونا کوالیفائی کر جائے، یعنی وہ اپنی ظاہر میں بھی نیکی ہو، اپنے باطن میں بھی ہو۔ اگر آدمی نے شو آف کرنے کے لیے نیکی کی ہے پھر وہ زیرو ہے، بلکہ نیگیٹو ہے۔ اگر آدمی نے نیکی کرنے کے بعد احسان جتلایا ہے، زیادتی کی ہے، پھر وہ زیرو ہو گئی، نیگیٹو ہو گئی۔ لیکن اگر کم سے کم درجے میں آدمی نے نیکی کی ہے تو اس کو 10 گنا زیادہ ملے گی۔ یہ بات قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آخر میں جہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، تو وہاں بتایا کہ تم جو خرچ کرتے ہو وہ ایسے جیسے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 1 روپیہ خرچ کیا تو وہ 700 بن جائیں گے۔ ان دونوں باتوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، کہ جو حدیث اصل میں کس سے متعلق ہے؟ روزے سے۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان نیکی کرتا ہے عام، اس کا اجر اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ اگر حدیث آپ کو اس طرح کی ملتی ہے قرآن سے ریلیٹ کرتی ہوئی، تو بہترین چیز ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ۔ وہی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک فٹ نوٹ کے طور پر آپ کو جب کلیریفیکیشن ملتی ہے کہ قرآن نے یہاں بتایا 10 گنا، ایک اور جگہ بتایا 700 گنا، تو حضور نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ منیمم ہے، وہ میکسیمم۔ ظاہر ہے کہ نیکی میں نیت، جذبہ، قربانی، خلوص، طریقہ، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جس کا جیسا نیکی کا معاملہ ہوگا اتنا ہی اس کو اجر ملے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا، وہ پوری حدیث یہ ہے کہ سوائے روزے کے، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی وہ اس 10 گنا سے لے کے 700 گنا والی چیز نہیں ہے، وہ بس کچھ اور ہی چیز ہے، اس میں میں خود اپنی طرف سے دوں گا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ یہ نیکی کے معاملے میں یہ ہوگا، لیکن برائی صرف اتنا ہی اس کو اس کا وبال پڑے گا، گناہ ہوگا، کہ جتنی وہ برائی تھی اس سے زیادہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ برائی جیسی ہے، جتنی ہے، جتنے وزن کی، اتنا ملے گا اس کو، اس سے بڑھ کر نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو خواہ نہیں چاہتے کہ ان کو سزا ملے، ان کو عذاب ہو، وہ تکلیف میں ہوں۔ وہ اپنے بندوں پر حد درجے کرم اور عنایت کرنے والے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 153 سے آج کا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ بات بھی فرمائی کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو دوسرے راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر کہیں تم کو وہ اللہ کے راستے سے، اس کے راستے سے بھٹکا نہ دیں، اس کے راستے سے الگ نہ کر دیں۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وہ تم کو وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم بچنے والے بنو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، یہ تو تھی وہ ہدایات کہ جو ہم نے ابراہیم کو دی، پھر اس کے بعد ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، تماماً، نعمتوں کو تمام کرنے والی، علی الذی احسن، اس شخص کو دی کہ جس نے بہترین رویہ اختیار کیا، بتفصیلا لکل شیء، اور دین شریعت کے معاملات میں ہر چیز کی تفصیل کرنے والی، وہدی ورحمہ، اور ہدایت
اور رحمت بنا کر لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ وہذا کتاب، اور اب یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، مبارکن، یہ برکت والی ہے، خیر و برکت والی ہے، فاتبعوہ، تو تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین، کہ کتاب تو اتاری گئی ان دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین، غافل ہی رہے۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی، لکنا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، تو دیکھو آ گئی تمہارے پاس واضح حجت تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور وہ رہنمائی کہ جو ہدایت ہے، وہ کتاب کی جو ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ فمن ازلم، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن کذب بآیات اللہ، کہ جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وصدف عنہا، اور اس سے منہ موڑا۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، تو ہم ان قریب بدلہ لیں گے، سزا دیں گے ان کو کہ جنہوں نے ہماری آیات کو نظر انداز کیا، سوء العذاب، برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ جو وہ نظر انداز کرتے تھے، جو وہ منہ موڑا کرتے تھے۔ حل ینظرون، کس چیز کا انتظار ہے اب ان کو، الا ان تأتیہم الملائکہ، سوائے اس کے کہ ان کے پاس آ جائیں فرشتے، او یأتی ربک، یا آ جائے تمہارا رب، او یأتی بعض آیات ربک، یا آ جائیں تمہارے رب کی بعض نشانیاں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، یاد رکھو کہ جس روز تمہارے رب کی بعض آیات آ گئیں، لا ینفع نفسا ایمانہا، تو کوئی انسان، کسی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، لم تکن آمنت من قبل، جب کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کسی خیر کو نہیں کمایا۔ قل انتظروا، آپ کہیے کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، یاد رکھو کہ جنہوں نے اپنے دین کو تفرقوں میں، فرقوں میں بانٹ دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو بس اب اللہ کے حوالے ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو بتا دے گا، بما کانوا یفعلون، اس بارے میں کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی لائے گا نیکی، فلہ عشر امثالہا، تو اس کو اس کے 10 گناہ ملے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کسی برائی کے ساتھ آئے گا، فلا یجزا، تو اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا، الا مثلہا، مگر اتنا جتنا اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب لائف میں زندگی نعمت کیسی ہے؟ ٹیسٹ ہے یہ تو تھوڑا سمجھ آ رہا ہے، نعمت کیسی، یہ جو بھی اس میں بات ہوئی۔ دو پہلوؤں سے، ایک یہ کہ ٹیسٹ کے لیے جو بعض مشکلات آتی ہیں ان کو ایک طرف نکالیں، اور پھر دیکھیں کہ جو کچھ ملا ہے کیا برا ہے، کیا آدمی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ عام طور پر اس کا جواب انسان یہی دیتا ہے کہ جو کچھ ملا ہے
وہ اس کو پسند ہے، اور ہمیں پسند ہے تبھی تو ہم اس میں بہتری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہتر، آرام دہ، خوشیوں والی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کے لیے پسندیدہ اور نعمت ہے اسی کو آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے نا۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے، لیکن دوسرا پہلو جو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہی زندگی ہے کہ جو اللہ نے ڈیزائن کی ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم اعلیٰ ترین زندگی کے مستحق بن جائیں اس زندگی سے گزر کے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی بے پناہ رحمت ہے کہ جس کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے کہ جس کو اپنے وجود کا احساس ہو، اسے اس بات کا احساس ہو کہ نعمت نعمت ہوتی ہے اور زحمت زحمت ہوتی ہے، اور وہ نعمت کو چاہتا ہے، زحمت کو ناپسند کرتا ہے، اور پھر اسے دنیا میں نعمتیں بھی ملیں، زحمتیں بھی ملیں، اور یہ بتایا جائے کہ یہ امتحان ہے اس لیے زحمتیں ہیں، ورنہ اس سے آگے زندگی آنے والی ہے جس میں نعمتیں ہی نعمتیں۔ زندگی کا وہ تصور کہ جو انسان امیجن کر سکتا ہے، بہترین، اعلیٰ ترین خوشیوں سے، نعمتوں سے، اطمینان سے بھرا ہوا، اس سے کہیں بڑھ کر اس کو زندگی ملے گی، بشرطے کہ وہ اس زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو کے آگے جائے۔ تو ظاہر ہے وہ سارا کچھ جو ملے گا وہ اسی کی وجہ سے ملے گا۔ تو یہ نعمت ہے یا یہ زحمت ہے؟ یہ زحمت صرف ان کے لیے ہے جو یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ازید پاس نہیں ہونا، ازی فیل ہونا ہے، تو یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے سارے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر تو واقعی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ ان کے بارے میں یہ توقع کی گئی تھی کہ وہ اپنے اس آزادی میں جو ان کو امکانات ملے ہیں ان کو صحیح استعمال کریں گے۔ تو کہا یہ ہم نے نہیں کرنا، ہمیں تو دنیا میں جو کچھ ملا ہے اسی میں ہم اتنے گرویدہ ہیں کہ ہم آگے کچھ اور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جی جو آپ نے بتایا کہ ہم اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں بائی ڈینائنگ اللہ، تو یہ جو ایک ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں ایک صورت جس میں وہ اس کا نام نہیں آتا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم ربنا ظلمنا انفسنا، یا وہ ہے انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، نہیں وہ جو آپ آئے کریمہ کی بات کر رہے ہیں، جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اس میں یہ کیا پھر انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟ دیکھیں، ہم کو اللہ نے جو شخصیت دی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہمارا ظاہری وجود ہے، ہمارا جسم ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک ہمارا باطن کا وجود ہے، ہماری شخصیت، اس کے اندر ہماری فطرت وغیرہ۔ اس کو تو ہم مانتے ہیں نا کہ اگر انسان اپنے ظاہری جو اس کا وجود ہے اس کو وہ خراب کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، اپنا ہاتھ کاٹ لے، اپنی ناک کاٹ لے، تو ظلم کر رہا ہے نا اپنے اوپر۔ بالکل اسی طرح سے اللہ نے جو انسان کے اندر خیر رکھی ہے، خوبیاں رکھی ہیں، انسان ان کو جاننے کے باوجود ان کو نظر انداز کرے، ان کو خراب کرے، تو وہ اصل میں اپنی باطنی پرسنالٹی کو وہ ضائع کر رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ زیادتی کا ایک پہلو ہے۔ زیادتی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑ دیں گے اور جانتے بوجھتے ہوئے اس بگاڑنے کے عمل کو جاری رکھیں گے، ضد کریں گے، ہٹ دھرمی کریں گے، تو وہ آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو خراب کیا۔ تو انسان جب جانتے بوجھتے ہوئے کوئی غلط کام کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا، اس پہ اڑ جاتا ہے،
تو اصل میں وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا ہی بگاڑتا۔ یہ بات اس لیے قرآن نے واضح کی کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دوسروں کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے کیوں اجازت دی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، زیادتی ہو ہی نہیں رہی، اس لیے کہ جن کے ساتھ تمہارے خیال میں زیادتی ہو رہی ہے وہ تو وہاں اتنے زیادہ کمپنسیٹ کر دیے جائیں گے کہ وہ کہیں گے جی کہ اے کاش کی اور زیادتی ہوتی، اور جو کرنے والے ہیں وہ مارے جائیں گے۔ تو یہ زیادتی دو طرح کی ہو سکتی ہے، ان معاملات کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کہ جن کا تعلق بندوں سے ہے، اور ان معاملات میں بھی ہو سکتی ہے کہ جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ تو انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ زیادتی جو ہے نا وہ اصل میں انسان اپنے ساتھ کرتا ہے، کسی کے ساتھ۔ جزاک جی سر اس کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات کوئی بظاہر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم بڑا معاملہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہی کر دیا۔ جو 4 سال بعد سمجھ آتا ہے وہ ظلم نہیں تھا، وہ بڑی رحمت تھی، پھر ہم کہتے نہیں اللہ تعالیٰ نے تو بڑا اچھا کیا تھا، تو پھر اس وقت ہم ظالمین نہیں ہو گئے نا جب ہم نے اتنی جلدی جج کر لیا یہ کام۔ اس لیے واضح کیا جاتا ہے کہ دیکھیں کوئی آپ کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ خود کر رہے ہیں۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے میں بہت فیاض نہیں ہے، ورنہ آدمی یہ سوچے کہ بھائی صاحب آپ کرتے کیا رہے تھے، تو اس کے بعد یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہ بہت تھوڑا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی آنکھیں کھل جائیں کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو معاف کر دے تو کتنا بڑا اس کا احسان ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہی کرم ہے، باقی دنیا امتحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس چیز کو رکھا ہوا ہے کہ لوگ بعض اوقات تکلیف سے گزریں گے، اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آدمی سارا وقت نعمتوں میں رہے وہ ڈل ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ جو ہے نا بڑھنے کے نکھرنے کے جو امکانات ہیں وہ دھیمے پڑ جاتے ہیں، آدمی سست پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ ایکسرسائز ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، اس میں اونچ نیچ، ٹینشن، ہم کبھی اس کو ویلکم نہیں کریں گے، ہم ان کو انوائٹ نہیں کریں گے، لیکن وہ آتی ہیں زندگی میں۔ جب آتی ہیں تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی کر اور ان کے ذریعے سے ہمیں مضبوط کر، اور وہ کرتا ہے مضبوط اگر انسان اس میں صحیح رویہ اختیار کرے۔ اس کو یہ بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں گناہ گار، کس کو؟ یہ مظالمین کو دیکھیں کین دس بی ٹرانسلیٹڈ انٹو یعنی آپ یہ جب ٹرانسلیشن کریں گے جی تو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے نتیجے کے لحاظ سے، جی یعنی آدمی جب ظلم کر رہا ہوتا ہے اپنے اوپر تو وہ گناہ ہی کر رہا ہوتا ہے، گناہ، جی اصل میں کوئی نہ کوئی گناہ ہی ہوتا ہے جی بالکل جو اس ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بالکل گناہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی نافرمانی پر نیگیٹو نمبرز جی گریڈنگ ہو رہی ہے نا، تو جو پازیٹیو گریڈنگ ہے وہ ہے ثواب، جی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے اس کا جزا، اور جو نیگیٹو گریڈنگ ہے وہ ہے گناہ۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے ہاں جب انسان کی جواب دہی ہوگی تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی کے موقع پر یہ نمبرز ہوں گے، تو گناہ ہوتے ہیں، جی چاہے وہ گناہ اللہ سے متعلق ہوں چاہے بندوں سے متعلق ہوں۔ بہت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے موٹیویٹ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ تجارت ہے یہ جو تمہیں ایک بڑے عذاب سے بچا دے۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں اسٹرگل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی جانتے ہو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا
اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جس میں نہریں ہوں گی، اور تمہیں ایسے گھر دے گا جن کو تم پسند کرو گے. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یعنی وہ زندگی جو زندگی اصل میں اللہ نے بنائی ہے، یہ لکھ کر کہ یہ اصل میں کامیابی کی زندگی ہے. اس دنیا میں آپ نے پوچھنا کیا نعمت ہے. آپ کو اگر جنت میں داخل کر دیا جاتا تو آپ انجوائے نہ کرتے. اس کی وجہ یہ کہ فائدہ کیا ہوا؟ جب تک کہ دنیا کی زندگی کی ان مراحل سے آپ نہ گزرے، جس میں آپ کو یاد آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ ہم نے ایسا کر لیا اور ایسا کیا، تو نے ہمیں موقع دیا، ہم نے صحیح فیصلے کیے، ہم صحیح راستے پر چلے. تو یہ بڑی ایک زبردست اپرچونٹی ہے. سر ایک اور سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وی آر آل بورن ود سم شارٹ کمنگس، اور وہ ہمارے لیے چیلنجز ہیں، ہمارے اندر بلٹ ان ہے. فار انسٹنس اگر کوئی شارٹ ٹیمپرڈ ہے، that's something that's built into them and which has not been acquired. تو اس کے ساتھ ڈیل کرنا، sometimes you are successful in like curbing your temper and sometimes you are not, despite trying. So when you fail at something that is not always in your control, تو پھر آپ کیا کریں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ہماری کمزوریاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے میں ان کا پورا الاؤنس رکھے گا. یعنی اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ کے ہاں جو جواب دہی ہوگی وہ ہر انسان کی وسعت، اس کے پوٹینشیل کے لحاظ سے ہوگی. پوٹینشیل سے مراد دو چیزیں ہیں، یہی جو آپ نے بیان کی بات، آپ کی خوبیاں، آپ کی شارٹ کمنگس، اور آپ کا ماحول، آپ کے سرکمسٹانسز. مگر وہ ایک اور بات جو آپ نے کی اس کو ذرا ذہن میں یعنی کلیئر کر لیں کہ ایک ہے کہ میں غصے والا ہوں بائی ٹیمپرمنٹ، رائٹ، اور میں غصے میں آ جاتا ہوں اور میں قابو نہیں پا سکتا. فائن، دیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اب سوال یہ کہ آگے آپ نے کیا کیا. یعنی یہ بات کہ آئی گیو اپ، نہیں، یہ بات نہیں ہے. یعنی جب میں غصے ہوں گا تو پھر اس کے بعد ٹھنڈا پڑوں گا نا، تو میں اپنے آپ کو ملامت کروں گا، میں پلاننگ کروں گا کہ میں آئندہ دوبارہ ہوں گے، دوبارہ آپ یہ کریں گے. بٹ دیر از نو وے دیٹ ون کین گیو اپ. یعنی یہ خامیاں، یہ کمزوریاں، یہ ہر ایک کے اندر ہے. یہی وہ بات ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ نہیں مجھے معلوم کہ ٹھیک کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں یہ ہم نیچرل گیز اور نیچرل لیسبینز ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ بالکل ممکن ہے کسی کے اندر یہ کمزوری ہے، مگر یہ کمزوری ہے، اس کو فائٹ کرنا ہے. دنیا میں کوئی آدمی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ہر ایک کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ کسی ایک یا دوسری برائی کی طرف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مائل ہوتا ہے. دیٹس گیون، یہ ٹھیک ہے. مگر اس کے بعد اس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غصے کے ساتھ برا بھلا کہنے اور مارنے کو آفیشلی اجازت مل جائے، مرد اور مرد کی شادی کی اجازت مل جائے. یہ غضب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک کمزوری کو آپ کمزوری سمجھیں، اس پر قابو پانے کی کوشش کریں، غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگیں، پلاننگ کریں، گیو اٹ اے فائٹ. بس اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نن آف اس از پرفیکٹ. Sometimes you will not be able to do what you want. ہاں دیکھو تو ہوگا. غصے کو آپ دیکھ لیں، نہیں کر سکتے. ایک دن میں 3 مرتبہ کر لیا، سارا تو غصہ نہیں ہوگا. جیسے ہی غصہ ختم ہو اس کے بعد کیا کریں گے؟ ایک طریقہ یہ کہ آپ کہیں میں بالکل ٹھیک کیا، بہت زبردست کام کرتا ہوں میں. غصہ ہی تو اصل چیز ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے ایروگنٹ، اور بعض لوگ ہوتے ہیں یار مائی گڈنس یار میں کیا فضول حرکت کی.
ایم ریئلی سوری، میں نے زبان سے نکل آیا، یو نو. تو یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جو طے کرے گی کہ یہ آپ کی کمزوری، آپ نے اس کو فائٹ کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی. جناب لیکن سر جب مطلب ڈیفارم کرنے کی اپنی کوئی ہیبٹ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں ایک چیز پہ کر رہی ہوں کام، لیکن وہ اس میں فیلنگ ناؤٹ از بیڈ، تو پھر تو مجھے ہونا شروع ہو گئی کہ یہ تو میرا ایک پیٹرن بن گیا ہوگا کہ شاید جی پہلے ہو گیا، اس کے بعد تھوڑا سا کر لیا کہ جی آئی ایم ریمورسفل، اس کے بعد سب کے. تو اب تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہے اب دس از دا وے آئی ایم، بس میرا خیال ہے مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس چیز کو. اینڈ دیکھیں، اس میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ لرن ٹو ٹاک ٹو گاڈ. آپ اللہ میں سے بات کریں، آپ نماز میں بات کریں، آپ یہ بتائیں اس کو کہ میں شرمندہ ہوں. تو ان کو بتا رہے ہو پھر بھی اگر نہیں ہو رہا تو وہ سن نہیں رہے. یہ دیکھیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کی خواہش ہے. اللہ آپ کو ایسا بنانا چاہتا ہے جیسے اس کی مرضی ہے. تو آپ یہ فیصلہ کر لیں پہلے کہ بندہ کون ہے. بندے ہم ہیں. ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، نہ کہ اللہ میاں کو ڈکٹیٹ کرا کے کرنا ہے کہ تو ایسا اللہ بن جا. نہیں، ہم نہیں، ہم بہت ناچیز ہیں. چنانچہ ہم سے غلطیاں ہوں گی. آنیسٹلی میں بھی اللہ میاں سے کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ میں نے اس سے کئی مرتبہ ریکویسٹ کی کہ مجھے بچا لے اس برائی سے، مگر پھر میں پھنس جاتا ہوں. ایسے ہی ہوتا ایسا ہی ہوتا ہے. ہے. ہاں جی. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو فائٹ کریں. اگر وہ مثال کے طور پر ایک مرتبہ توبہ کرنے کے بعد اور معافی مانگنے کے بعد اور دعا کرنے کے بعد برائی کو ختم کر دے تو پھر آپ پرفیکٹ ہو جائیں اور پھر آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں، فوت ہو جائیں، اس لیے کہ آپ کا کوئی کام ہی نہیں رہا دنیا میں. امتحان تو ختم ہو گیا. تو یہ امتحان جاری رہے گا. اس امتحان میں برائی کی اٹریکشن، گلیمر جاری رہے گا اور آدمی اس میں پھنستا رہے گا اور آدمی پھر اس سے فائٹ کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے آج توبہ کی اور پھر کل پھر وہی کام کر دیا. اصل چیز یہ ہے کہ پھر اس کے بعد توبہ کی کہ نہیں کی. پھر تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ ہوگی. کچھ نہیں ہوتا. جب آپ توبہ کر رہے ہیں اس وقت آپ کو سنسیئر ہونا چاہیے کہ بڑی گڑبڑ ہو گئی. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. واقعی یہ احساس ہو میں نے یہ غصہ کیا، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کیا، بہت ہی گھٹیا حرکت کی. اللہ سے معافی مانگنا اور دعا کرنا کہ ہماری اصلاح ہو جائے. اس کے اگلے لمحے اگر دوبارہ ہو جائے پھر دوبارہ کریں. یہ تو چیز ہے، یہی تو دنیا کی فائٹ ہے، یہ دنیا کا امتحان ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ یہ تمہارا کیا خدا ہے، تم نے دعا کی تھی اس نے سنی نہیں، دعا کرو، ادھر آؤ، کرتے رہو. دوسرا راستہ صحیح ہے نا. یہ ہے اصل میں وہ بھیانک چیز جس کی طرف وہ آپ کو بلاتا ہے. سو ہم کمزور ہیں، ہم کمزوریوں کو فائٹ کرتے ہیں، فائٹ کرتے رہیں گے. کبھی ہم کمزوری کے اوپر غالب آئیں گے، کبھی کمزوری ہمارے اوپر غالب آئے گی. یہ میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، موت والے دن تک جاری رہے. یعنی اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کمزور پڑ جائے لیکن بہرحال وہ جاری رہے گی چیز. کوشچن پہلے جو پوچھا جاتا ہے یہ تھا کہ سب کو تو نہیں وہ باغات اور نہریں چاہیے. مطلب اگر میں اپنے چھوٹوں کو یہ کہوں تو ایسے ہنسنا شروع ہو جاتی ہے کہ اب جن چیزوں میں ہم ہیں کچھ اس طرح کی ہو تو سمجھ آ رہی ہے کہ باغات اور نہروں کا ہم کیا کریں گے. تو ملینیلز آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ہیو. تو آپ نے ان کو یہ جو جواب کیوں نہ دیا کہ جو آپ کو پسند ہے وہ سب کچھ ملے گا. یعنی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ باغات، یہ نہریں ایک مثال ہیں، میٹافر ہیں، یہ متشابہات ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم کو ملے گا وہاں وہ سب کچھ جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہوگا جو تم مانگو گے. وَلَدَيْنَا مزید، اور تم مانگ کیا سکتے ہو، چاہ کیا سکتے ہو، ہمارے پاس مزید بھی ہوگا. تو ان کو بتائیں کہ وہ جگہ ہے کہ جو
جہاں انسان بور نہیں ہوگا، واپسی کا کبھی نہیں سوچے گا، بلکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نیا دن پچھلے سے زیادہ ایکسائٹنگ، زیادہ حسین، زیادہ دلچسپ ہوگا۔ جو خدا اس دنیا میں ہمیں چھوٹی موٹی ایکسائٹمنٹس میں اتنی خوشی دیتا ہے، وہ جب انعام دینے آئے گا اور نوازنے آئے گا، ہمارے صحیح رویے پر خوش ہو کے ہمیں وہ شاباش دے گا، تو وہ کیسی چیز ہوگی ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ ان کو یہ بتائیں، ان کو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ یہ واقعی ملینیلز اور چھوٹے بچے آج کل ہر چیز تو ورچوئل ریالٹی پہ ایکسیس کر لیتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں سب کچھ تو یہاں ہے، واٹ ایلس؟ کہ جب دیکھا جائے گا۔ ہاں وہ اصل میں دیکھیں، گزارش ہے کہ وہ ہم اپنی بات بتاتے رہیں، باقی سب سے بڑا کام جو ہے نا تبلیغ کا، وہ علامہ میاں کر رہا ہے۔ حالات بدلتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بندے فوت ہوتے ہیں، بندہ ہلتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے میں کیا بکواس کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بتانے کے لیے ہاں۔ اپنے کو دیتے رہتے ہیں انسان کو۔ ہاں کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی تبلیغ تو وہی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی وہ تبلیغ ہے کہ جس سے انسان کو دنیا کی زندگی کی حقیقت بار بار معلوم ہوتی رہتی ہے۔ آدمی کسی ایک کیفیت میں تو نہیں رہتا، آدمی کبھی اچھے حالات میں ہوتا ہے، کبھی برے حالات میں ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، اپنے سامنے لوگوں کو، اپنوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ انسانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، تاکہ وہ جو بچے کہتے ہیں نا کہ ہم اس میں انوالو ہو کے تو بس سب کچھ یہیں پا رہے ہیں، تو ان کو یہ معلوم ہو کہ یہاں پا بھی رہے ہو نا تو یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ، تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ تو یہ چیز ہے۔ جناب تو آپ کا ایک اور سوال تھا۔ آئے اللہ، میں پہلے بہت کچھ کھا ہاں چکا تو میں سوچ رہی ہوں واٹس ایپ پہ پوچھ ہوں۔ یہ تو آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا۔ میرا خیال ہے ایسے آپ اس کو ڈیزائن کریں کہ پوچھا جا سکے۔ دوسرا سوال جن میں ڈاکٹر ذاکر نے کئی شروع تھی تو اس میں وہ یہ کی جا رہی تھی کہ جو رول ہے میل اور فیمیلس کے، جو اس میں کبھی کوئی سپیریئر ہو جاتے کبھی کوئی، لیکن پھر جو ٹوٹیلٹی میں دونوں برابر ہیں۔ پھر وہ ماں کو مدرس پہ کر رہے تھے کہ ان کی وہ سپیریئر ہیں اس ریلیشن شپ میں اور پیرنٹنگ میں نا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ جب تھوڑا بھی قرآن میں دیکھا تھا اس میں تو اللہ تعالیٰ جب یہی جیسے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ ٹریٹ یور پیرنٹس ایکولی والی بات مجھے سمجھ گئی۔ مجھے وہ حدیث کا بھی اس میں ریفرنس دے رہے تھے کہ ماں کو فرسٹ پرائز، سیکنڈ پرائز، پھر فادر گیٹس دا کانسلیشن اور اس طرح سے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں، پھر اگر اتنا ہے تو پھر کیا وی آر سپوز ٹو ریسپیکٹ اینڈ لو آور مدرس مور، اور یہ ہم کیسے کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رولز ہیں نا، ایک رول ہے ایڈمنسٹریٹو، ایک رول ہے وہ کہ جو آپ کسی کو حیثیت دیتے ہیں اس کی آپ کی طرف کنٹریبیوشن کی وجہ سے۔ تو اس میں اصول یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ جتنا احسان کیا اتنا ہی وہ آپ کے شکر گزاری کا مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ ماں اور باپ میں جو دونوں ہی ہمارے محسن ہیں، جس نے ہمارے لیے زیادہ تکالیف برداشت کی، جس نے زیادہ مشکلات کو جھیل کر ہمارے لیے دنیا میں آنا ممکن بنایا اللہ کے فیصلے کے مطابق، وہ تو ماں ہے نا۔ تو اس لیے ماں کا یہ احسان کبھی بھی اس کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا، وہ باپ کی کنٹریبیوشن کے مقابلے میں ہمیشہ سپیریئر رہے گا۔ ہمارے رویے میں یہ کیسے ایکسپریس ہوگا؟ well obviously آپ کوئی نمبرز کے مطابق تو نہیں کر رہے ہوتے، آپ تو اصل میں دونوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دونوں کے لیے آپ کا رویہ جو ہے وہ
ان کی شکر گزاری کا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر فرض کیجئے کہ کبھی ایسا معاملہ ہو کہ دو میں سے کسی ایک کے لیے کوئی آپ نے احسان کرنا ہے اور کوئی اور اس کے علاوہ امکان نہیں، جزاک اللہ، تو وہ بہرحال ماں ہے. لیکن آبویسلی لیکن سر یہ تو ایک بایولوجیکل پریولیج ہو گئی عورت کے لیے، تو اس میں لیکن جب بھی نہیں کچھ سمجھ بایولوجیکل پریولیج ہو گئی تو وہ جیسے ایسے ہی ہے نا. فادر از آلسو اسٹرائک کی ساری جو دوسری فائنینشیل برڈن اتنا زیادہ ہے وہ تو انہیں پر ہے، اور مجھے تو لگتا تھا کہ دونوں کا کنٹریبیوشن، دونوں وہ کنٹریبیوشن بھی بے انتہا ہے، لیکن ایک کمپیریزن ہے نا. دونوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں آپ تو ان میں ایک کا کنٹریبیوشن زیادہ ہو جاتا ہے. یہ تو حقیقت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے باپ کی کنٹریبیوشن ان دا فارم آف وہ جو کرتا ہے، کماتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے اس کو، اور دوسری جانب جو ماں نے خاص طور پر اس کے لیے جو توجہ کی، جبکہ وہ اس کا وجود ہی نہیں تھا، ننھا وجود تھا، اس کو یاد کرایا ہے. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں، باپ کی کنٹریبیوشن آدمی کو نظر آنے لگتی ہے، ماں کی کنٹریبیوشن اس زمانے کی ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ بھی نہیں تھے، آپ کو یاد ہی نہیں تھا. یہ بتانا، یاد کرانا یہ ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یاد کرایا ہے کہ دیکھو یہ کبھی مت بھولو کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور اس نے تکلیفوں پر تکلیفیں جھیل کر تمہارا دنیا میں آنا ممکن بنایا، اس کے لیے اس نے اسٹرگل کی. تو یہ ایڈوانٹیج اگر نیچرل پیدائشی ایڈوانٹیج ہے تو ہے تو صحیح، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. جب لگتا ہے جب خود ماں بنتی جی جی صحیح، جب پتہ لگتا ہے. بالکل صحیح بات صحیح کہہ رہی ہوں، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سر پھر دوسرے انہوں نے ایک رول کی بات کی ہسبینڈ وائف کی، اس میں کہا کہ جنہوں نے ہسبینڈ سپیریئر ہے وہ بات تو میرے اوپر سے نہیں ہوئی. اب مجھے لگا میں ان کی بات ہی کس سن رہی ہوں. دیکھیں اس کا مطلب سپیریئر سے مراد وہاں ایک رول، ایڈمنسٹریٹو رول کی سپیریورٹی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک بیوی ہے، وہ گھر میں صحیح رویہ اختیار کر رہی ہے، پوری طرح سے اس نے جو اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں ان کو نبھا رہی ہے، تو خدا کی نگاہ میں تو وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی شوہر سے کہ جو نگلیکٹ کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ بناتے ہیں، کوئی دفتر بناتے ہیں، کوئی کالج بناتے ہیں، کوئی ٹیم بناتے ہیں کھیل کی، کوئی کلب بناتے ہیں، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی سارے جیدہ جڑا موڈ ہوئے کہہ دیں، جو مرضی آئے کر لیں گے. تو وہ اصل میں کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی بلکہ کیوس ہوگا. تو اسی طرح سے اس وجہ سے ہر جگہ اس بات کو مانا جاتا ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہو. وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہم سے سپیریئر نہیں ہے کہ وہ ہم سے بہتر انسان ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ہماری ایک مجبوری ہے کہ ایک شخص کو وہ رول ملنا چاہیے کہ جو فیصلہ کرے گا بالآخر جب کبھی کوئی ڈسپیوٹ ہوگا، معاملات کو ڈے ٹو ڈے جو ہے اس کو وہ چلائے گا، باقی لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں گے. بٹ وائی ہسبینڈ؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس لیے کہ اللہ نے جس کو آپ کہتے ہیں نا ایڈمنسٹریٹو رول، اس کے لیے مرد میں عورت کے مقابلے میں ایک سپیریورٹی رکھی ہے. یہ سپیریورٹی اس کے لیے ہے جیسے ابھی آپ نے احتجاج کیا ماں کو کیوں ملے. ماں کو ماں بنانے کے لیے اس نے ماں کے اندر سپیریورٹی رکھی. باپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں اگر وہ اس سے گزرتا. تو یہ رولز کا فرق ہے. وہاں وہ سپیریئر ہے، یہاں اس کو دی. اور دوسرا یہ کہ وہ خرچ کرتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے یہ بتایا ہے کہ جب کبھی کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جس میں مثال کے طور پر اب یہ طے کرنا ہے کہ کیا کریں، بیوی ایک بات کہہ رہی ہے، شوہر دوسری بات کہہ رہا ہے،
تو پھر بیویوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں نبھا کریں، یعنی اس کو مان لیں۔ اس میں ظاہر ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شوہر کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے یا وہ کماتا نہیں ہے تو پھر وہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ تو پھر تو سر اس کی دیکھو جب یہ آپ بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اس کے مطابق شوہر ایڈجسٹ کرے گا۔ یعنی اللہ نے اگر بات صرف اتنی کی ہوتی کہ شوہر بیوی کا قوام ہے، نگران ہے، وہی ہے کہ جس کو کہ ایڈمنسٹریٹو ایج دیا گیا ہے، فل سٹاپ، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کر دی۔ اب جب وہ دو باتیں موجود ہیں کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر بعض معاملات میں سپیریورٹی دی، یعنی یہاں ظاہر ہے اس سے مراد ایڈمنسٹریٹو پہلو سے، قوامیت کے پہلو سے، سیکیورٹی کے پہلو سے، گھر کے باہر کے کام کرنے کے پہلو سے، اور دوسرا کہ وہ کماتا ہے اور وہ اصل میں بریڈ ارنر ہے۔ تو اگر کوئی خاتون ایسی ہیں اور شوہر اس کے الٹ ہے تو پھر گھر میں اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، ورنہ جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ اور ہوتی بھی ہے سر اس سے ایڈجسٹمنٹ ہاں۔ ہوتی نہیں۔ ہوتی نہیں سر، پھر وہ جو بیوی ہے وہ تانے مارتی نہیں پھر یا دیکھیں یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں نا کہ زندگی آزمائش ہے، یہ ابھی ہم نے نہیں کیا، تو اسی طرح کی تو آزمائشیں ہوتی ہیں، تو ڈیفیکلٹی ہوگی، کوئی اختلاف ہوگا، کوئی ایڈجسٹ کرے گا، کوئی اپنا رائٹ ہونے کے باوجود اس کو کلیم نہیں کرے گا، اس پر ایمفسائز نہیں کرے گا۔ یہی زندگی کی امتحانات ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار میں گھر نہیں بگاڑنا چاہتا، ایک عورت ان ریزنیبل ہو رہی ہے، کوئی نہیں یار میں ایڈجسٹ، مگر آپ خدا کا فیصلہ سننا چاہتے ہیں، اس نے یہ فیصلہ سنا ہے۔ سر کیا آزمائشیں سب انسانوں پر ایک جتنی آتی ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، آتی ہیں، سو then it will be fair. یہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ مجھے نہیں پتا، میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ پوری زندگی کا اسٹاک لیں تو ڈز ایوری بڈی گو تھرو اللہ تعالیٰ سملر اماؤنٹ آف؟ نہیں، وہ انفیئر ہوتا۔ آپ کی کیپیسٹی ہے 1 من کی، دوسرے کی کیپیسٹی ہے 10 من کی، تو آپ کو اگر 10 من کی آزمائش ہے تو آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس وجہ سے خدا کے علم، اس کی حکمت، اس کے انصاف، اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ ہر صفت میں پرفیکٹ ہے اور اپنی پرفیکشن کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے میری کتنی کیپیسٹی ہے، وہ اسی کے مطابق مجھے آزماتا ہے، اور جو میرا ایٹیٹیوڈ رویہ ہوگا اس کے لحاظ سے وہ مجھے گریڈ کرے گا۔ سر ایک کوشچن جی، ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ سارے لیڈرشپ کے جو کام آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تو مردوں کو ہی دیے ہیں۔ اب اگر دیکھیں جیسے نماز کی امامت بھی نہیں عورتیں کروا سکتی، اور دوسری یہ کہ میں نے آپ کو کچھ پرانی لیکچرز لے لی تھی تو اس میں نے سنا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پرومیننٹ ہونے سے منع کیے، تو لیکن پوٹینشیل بھی تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا، اور اگر کچھ عورتیں اپنے کریئر یا زندگی میں ایکسل کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ پرومیننس تو دیٹ ول کم along with وہ اس میں۔ یا تو میرا وہ کوئی ایسا لیکچر ہوگا کہ جو بہت زیادہ دور مولویت کا ہوگا، میں نے یہ بات نہیں کہی۔ میں جو بات کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی خوش نمائی میں زیادہ پرومیننٹ ہونے سے روکا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرے، اس سے روکا ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں بھی ایسی بہت سی خواتین ہیں، ملکہ سبا کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور کوئی کنڈمنیشن نہیں کی کہ وہ کوئی غلط کام ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی خواتین نے بڑے پرومیننٹ رول ادا کیے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو اس طرح کے معاملات میں زیادہ سخت تھے، مارکیٹ کی سپرویژن کے لیے انہوں نے ایک خاتون کو اپوائنٹ کیا جو باقاعدہ فیصلے کرتی تھی جا کے کہ یہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ دکاندار زیادتی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے خارجی جو تھے وہ بڑی خوفناک لوگ ہوتے تھے، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ وہ اپنی
ظاہری دینداری میں کچھ زیادہ ہی تھے. یہ ان کی پرابلم تھی. بندے مار دیتے تھے. ان کا یہ تصور تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ وہ ہونا چاہیے جو پرفیکٹ ہو. تو چنانچہ ان کے خلیفے بنتے تھے اور نکل جاتے تھے, کیونکہ کوئی پرفیکٹ ہوتا ہی نہیں تھا. اتنے زیادہ وہ سخت تھے. ان کے ایک زمانے میں لیڈر ایک خاتون تھی. وہ کوئی دلیل نہیں ہے, میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں, اور وہ امامت بھی کراتے تھے. سو امامت کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن نہیں بنی, اور بڑی اچھی بات ہے. مطلب آپ مجھے کہے کہ آپ کو امامت کرانی ہے, مجھے کوئی شوق نہیں ہونا. میں نروس ہوتا ہوں جب بھی مجھے کوئی کھڑا کرتا ہے, میں نروس ہوتا ہوں. میرے اندر مرد ہو کے یہ ہے, تو خواتین کو کیا شوق ہے امامت کرانے کا؟ شوق تو میں جنرلی جاننا چاہتی ہوں. نہیں, وہ اصل میں آپ مان لیں اس کو کہ یہ ایک ویسٹرن غلبہ ہے تھاٹ کا کہ عورت مرد آئیڈینٹیکل اور برابر. اس کے بعد ہو جاتے ہیں ہر وہ کام جو مرد کرے عورت بھی کرے. بھائی ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے, اس ٹریڈیشن میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. خواتین لیٹس فیس اٹ ہمیشہ نماز پڑھا بھی نہیں سکتی ہیں. پھر کیا ہوگا چکر کے وہ آئیں گی سامنے, ظاہر ہے وہ ایک رو میں تو ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی. ابھی بھی ہمیں خیالات آتے ہیں, اس وقت تو بہت زیادہ خیالات آئیں گے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں کھڑا ہوا ہوں, ساتھ ایک خاتون کھڑی ہے, ان کے ساتھ مت کھڑے. بھائی کوئی تک ہے بھائی اس بات کا, کوئی تک ہی نہیں ہے اس کا. سو یہ کچھ نیچرل چیزیں ہیں. تو اس میں اگر مثال کے طور پر کسی موقع پہ کوئی خاتون کھڑے ہو کے نماز پڑھ کسی نے پڑھا دی, اور تو نماز ہو گئی, It's all right. نماز ہو گئی. لیکن میں اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہوں. وائی؟ مطلب ایک ہماری ٹریڈیشن ہے, ہمیں اس ٹریڈیشن پہ کوئی افسوس نہیں ہے, ہمیں کوئی اس پہ جھجک شرم نہیں ہے. ایک ویسٹرن تھاٹ ہمیں معلوم ہے جو پیدا ہوا آزادی کا دین سے بغاوت کے نتیجے میں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرسچینٹی سے بغاوت کے نتیجے میں ویسٹ میں لبرٹی, فریڈم, رینیسنس اور جو باقی جو ان کے معاملات ہوئے ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں. اس میں بہت سی خوبیاں بھی پیدا ہوں, بہت سی اچھائی ہیں, مگر یہ ہر انقلاب کی طرح ایگزیجریٹڈ ہے. میرا دن تھا کہ عورتیں عورتوں کی امامت کریں. ہاں تو کرا وہ سکتی تھا ہیں, میرے تو کیوں نہیں کرا سکتی؟ دن. ہاں وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. جی جی جس طرح اب جمعے کو ہم لوگ نماز گھر میں پڑھتے ہیں, جس طرح بعض نماز. اب میرے گھر میں کیونکہ صحیح نماز, سب سے بہتر نماز مجھے آتی ہے, and it's better than my husband's knowledge. So even though میں, میرے میاں اور 2 بچے اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, تو I do lead the prayer. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ پاکستان کے کسی علاقے کی بات کر رہی ہیں؟ میں اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں. تو وہاں جمعہ نہیں ہوتا آس پاس؟ سر ہم اکٹھے پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا اوکے. As a family we like to be together. Because ہم اپنے دونوں بچوں کو جو 10 سال سے چھوٹے ہیں نماز سکھا رہے ہیں. ایک بات جان لیں کہ جمعے کی نماز جو ہے نا وہ اجتماعی نماز ہے. یعنی وہ جمعہ ہوگا کہیں تو آپ پڑھیں گے, ورنہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے. اس لیے کہ جمعے کا مقصد یہی ہے کہ آپ مسجد میں جائیں. آپ مسجد میں جائیں اور وہاں جا کے مسلمانوں کے اجتماع میں مرد بھی اور عورتیں بھی وہ پڑھیں. وہاں خطبہ ہوگا, وہ اس کا حصہ ہے. آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, یا فار واٹ ایور اناوائڈیبل ریزنس یہ آپ نہیں کر سکتے, تو آپ پھر گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں. اور اس میں اگر آپ گھر ہی کے اندر ہیں اور آپ کے ہسبینڈ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں. مطلب آپ اپنے گھر میں جو مرضی کریں. سر لیکن یہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ جس طرح میں یہاں 40 سال سے رہ رہی ہوں, مجھے if I want to go and pray in the masjid, تو مطلب میں پرسنلی شاید آپ ریکمینڈ کر سکیں, مطلب کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ جا کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے؟ ڈھونڈنی پڑیں گی انفارچونیٹلی. جامعہ اشرفیہ میں ہے, لاہور میں ہوں گی, اور بھی. آئی کین ٹیل یو آف ہینڈ اکثر اہل حدیثوں کی مسجد میں ہوگا, وہ باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں اس کا. اب وہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم,
مگر یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ابھی تک عام مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوا. بڑی عجیب بات ہے کہ مثلا ہمارے ڈی ایچ اے میں عید کی نماز میں جو سیکٹرز کی مسجدیں بڑی جی ان میں خواتین کے لیے اہتمام ہوتا ہے, جی جی مگر جو بلاکس کی مسجدیں ہیں ان میں نہیں ہوتا. عجیب بات ہے کہ فرض نماز کے لیے تو نہیں ہوتا, تراویحوں کے لیے ہر مسجد میں ہوتا ہے. یہ کیا چکر ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا. یعنی تراویحاں یعنی رمضان شروع ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ اہتمام ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ وہ نہیں سر مسجد میں ہوتا ہے عورتوں کے لیے جمعے کی نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے. نہیں ہر مسجد میں تو نہیں ہے, اکثر میں نہیں. ہمارے گارڈن ٹاؤن میں ہے. جس سب میں کہاں؟ کیمپ پہ جب رہ رہی تھی, جب میں کیمپ پہ رہ رہی تھی تو میں میں وہاں گئی تو انہوں نے کہا کہ باجی آپ اکیلی آپ چلے جائیں. مطلب یہاں جگہ there are not enough women in the space for you to pray. دونوں ہی چیزیں ہیں. تو میں نے کہا خواتین کی بھی ٹھیک ہے. دلچسپی بہت کم ہوتی ہے اور ان کے لیے ارینجمنٹ بھی عام طور پر پیتھیٹک ہوتی ہے, بہت ہی برا یعنی بہت بری ارینجمنٹ ہوتی ہے. مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق آپ لوگوں کی دلچسپی سے. آپ دلچسپی لیں, ان سے ڈیمانڈ کریں, انہوں نے کیا بات ہوئی. مطلب آنیسٹ ٹو گاڈ یہ تو میرا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ نو وائی یہ موومنٹ چلنی چاہیے کہ پارلیمنٹ میں بل پاس ہو کہ کوئی مسجد بن ہی نہیں سکتی جہاں عورتوں کی اور بچوں جب تک کی کہ خواتین کا انتظام نہ ہو. سر لیکن یہ بات ہے یہ ہے کہ عورتوں کے بچانے کے پاس ٹائم بھی تو نہیں ہوتا ہے سر. دیکھیں سب بہت سی ہوتی ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا, اس لیے ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے زیادہ- ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. زیادہ کے پاس نہیں ہوتا. It should be a safe space where you can آپ go. گزارش یہ ہے Option ہونی چاہیے. گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے, کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں نماز پڑھیں گے, بیکاز دیر از نو پلیس فار یو. اگر آپ ان مسجدوں میں چلے جائیں جس میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے تو آپ کو مرد ایسے دیکھیں گے جیسے آپ ابھی ابھی مریخ سے آئے ہیں, یہ میرے You know, ساتھ ایک ہوا تھا. پھٹی پھٹی نگاہوں سے. سے ایک اور سوال تھا, عورتوں کی الگ مسجد نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہیں, مگر وائی Female friendly mosques because yeah. دیٹس اے گڈ ایکسپریشن. فیمیل فرینڈلی ماسک ہونی چاہیے, خواتین جائیں, ریلیکس محسوس کریں, کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ کی قسم اللہ کے گھر سے زیادہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہوتی, اس سے زیادہ بہترین ماحول کوئی ماحول نہیں ہوتا. وہاں جا کے آدمی ریلیکسڈ ہوتا ہے, وہاں اس ماحول کی وجہ سے انسان اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے, وہاں وقت پر نماز پڑھی جاتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فی بیوتن اذن اللہ, یہ وہ گھر ہیں کہ اللہ نے اذن حکم دیا ان ترفع و یذکر فی اسمہ, کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے, اس کو بلند کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی ان میں صبح و شام. کون؟ رجال, وہ لوگ جمع مرد ہمت والے جن کو نہ تجارت نہ دنیاوی مشاغل اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں. تو بڑی پریولیج کی بات ہے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ روحانی زندگی کے ایک بڑے اہم ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا. اٹ شوڈ بی فاٹ اگینسٹ. یہ سر جب میں پہلی دفعہ عمرے پہ گئی تو میرا پہلا ایکسپیرینس تھا مسجد النبی میں اکیلے ٹو ریڈ ان I was very fortunate کہ that was my first experience to read in a mosque by myself, because میں کبھی بھی زندگی میں اکیلے مسجد میں میری تو کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں جا کے پڑھ لوں نماز. تو وہ I really felt, اور وہاں جس طرح ساری دنیا سے عورتیں آئی ہوئی تھیں, جس طرح آپ سب لوگ اپنا جائے نماز شیئر کر رہے تھے, اس طرح سب لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے, سیف فیل کر رہے تھے, اور جس پیار کے ساتھ سب لوگ پڑھ رہے تھے. I just felt کہ پاکستان میں ہمارے اس طرح کا کوئی کلچر یہ نہیں ہے, it's just missing. نہیں وہ ہمارے یہاں اصل میں دونوں ہی چیزیں ہیں. ایک تو لوگوں نے کلچر بنایا بھی نہیں ہے, دوسرا خواتین نے اپنے آپ کو اس سے ایڈجسٹ کر لیا. ان کے خیال میں ٹھیک ہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک کانسیپٹ ہے کہ آدمیوں سے سنا ہے بہت کہ اگر سجدہ جائز ہے اللہ کے پاس کسی کو
वो शौहर को नहीं बिल्कुल ये कोई गलत। मेंशन है इसको नहीं कभी भी तो नहीं। ये हदीस तो वाकई सर, बहुत वैसे ज़्यादा ये स्टैंडर्ड है। सारे खामन यही करते हैं, ये आदमियों को ये हिंदू सारे यही करते हैं कि कोई सही अच्छा डॉक्टर साहब एक पूछना था कि जी असर का नमाज कभी लेट हो जाए या कज़ा हो जाए तो वो उसको कैसे पढ़ा जाए, बिकॉज बाकी नमाजें तो हैं जो ज़ोहर की चलो असर के साथ पढ़ ले और मगरिब की इशा के साथ पढ़ ले, तो अगर असर की ज़रा डिले हो देखिए, जाए या जो कज़ा हो जाए जो तो क्या? जो नमाज आज का टाइम हो गया, आखिरी सवाल का जी, जवाब, जी। मैं आई वॉज नॉट नोटिसिंग इट। देखें, असर की नमाज अगर आपकी मिस होने का इम्कान आपको पहले से जी है ना, तो आप उसको ज़ोर के साथ पढ़ लें। तो वो तो मैं करती हूँ डॉक्टर साहब। अगर 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 कभी आप ऐसी जगह कहीं फंस गए हैं कि जहाँ कोई इम्कान नहीं, तो जो इम्कान है वैसे ही पढ़ लें। वो भी मैंने किया डॉक्टर साहब। once I was driving back home and I thought I never believe मैं while driving मैंने पढ़ ली नमाज। बस ख़त्म हो और गई बात। कई दफ़ा होता है कि you're at a place maybe कभी भूल जाए या वो भूलना हाँ, अलग है, अच्छा भूले तो जब याद आए पढ़ लें, भूलना छोड़ना नहीं है। नहीं है अच्छा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको मालूम है कि सूरज गुरूब हो रहा है हाँ और मैंने नमाज नहीं पढ़ी और कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ फिर आप चल रहे हैं, चलते हुए पढ़ें, जी। ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए पढ़ें, जी। बैठे हैं, बैठे हुए पढ़ें, बिल्कुल, बिल्कुल। वो छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते वो तो मुझे पर कई Yes, दफ़ा sir, होता है thank कि you. वो ओके, इंशाल्लाह। it slips your mind या for whatever स्लिप होने का मतलब तो ये है कि आप भूल गए ना, भूल गए तो जी। भूलने का तो कोई मसला ही नहीं। तो चले। सच What do you do, डॉक्टर साहब? मगरिब के साथ तो नहीं पढ़ सकते, इशा के साथ पढ़ लें। मैं जिस चीज़ की नहीं क्यों नहीं पढ़ सकते, मैं जिस चीज़ की नफ़ी कर रहा हूँ वो है जिसको आप कहते हैं क़ज़ा नमाज। कोई चीज़ नहीं होती। वो तो आपने बता दिया। आपने प्लानिंग के मुताबिक नमाज असर को छोड़ के बाद में पढ़ा, ये नहीं हो सकता। आप भूल गए, जैसे याद आए आप पढ़ें। मगरिब इशा का कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मगरिब से पहले तो नहीं पढ़ सकते ना, मगरिब के बाद ही पढ़ें। नहीं, मगरिब से पहले क्यों नहीं पढ़ सकते? मगरिब से पहले ही तो असर का टाइम है, नहीं यानी सूरज गुरूब होना शुरू हो गया जी जी तो तब नहीं पढ़ सकते। हाँ वही ना, उसी की बात कर तो वो तो 10 मिनट की चीज़ होती है, इट्स नॉट मोर देन 10 मिनट्स। वही मतलब सपोजिंग यू फॉरगॉटन द नमाज टिल आफ्टर द मगरिब प्रेयर्स, तो आफ्टर द मगरिब प्रेयर्स पढ़ लें। नहीं, पहले आप असर पढ़ें, मगरिब से पहले पहले आप असर पढ़ें। उसकी वजह ये है कि आपने असर की नमाज छोड़ी ही नहीं, वो तो स्लिप हो गया। जी जी तो आप पहले असर पढ़ें फिर मगरिब पढ़ें। अच्छा सर, ये एक sometimes people say ना कि जी वो फर्ज जो है असर की और मगरिब के दरमियान सजदा जायज़ नहीं है। नहीं नहीं, वो आम हालात के लिए भाई, आपके लिए स्पेशल मामला हुआ है अच्छा कि आपने नमाज पढ़नी थी, आपके जहन से नमाज निकल गई, जी तो आप फ़ौरन पढ़ें नमाज, और वो भाई आपके टाइम की नमाज होगी। लेकिन जानते बूझते हुए आप नहीं छोड़ सकते। जी, सर असर अगर पढ़ के इंसान सो जाए और मगरिब खुदा है तो नहीं नहीं, वो क़ज़ा नहीं हुई ना, आप सो गए, जैसे ही उठे नमाज पढ़े, जैसे उठे। जैसे उठे। चाहे पूछ लूँ जी, वो कुछ मेरी फ्रेंड्स ना नमाजें वैसे ही क्लब करके पढ़ लेती हैं कि इस वजह से नहीं कि वो कज़ा हो जाएगी, लेकिन वो शायद अपने कन्वीनियंस की वजह से देखें, उसूल बता दें कि ज़रूरत के तहत, मजबूरी की सूरत में आप ज़ोहर और असर को क्लब कर सकते हैं और मगरिब और इशा को, नॉट एज अ मैटर ऑफ रूटीन बट एज एंड व्हेन इट इज़ नीडेड, बस। सर एक और क्वेश्चन, असर और मगरिब, असर कहते हैं कि असर के बाद सोना नहीं चाहिए क्योंकि वो जो असर और मगरिब का है वो इबादत का वक्त है। वो वैसे ही है जैसे कि फजर के बाद नहीं सोना चाहिए, हम सब सोते हैं, तो अच्छा है कि ना सो, ना सर, अच्छा है कि ना सोए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इबादत करते करते सो ही जाता है ना। हाँ, यू राइट। सो मैं सर अगर मैं उनको ना बताऊँ तो इस पर मेरे पे तो कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या नमाज की ये बात, इट इज़ गुड टू